ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ تلکان کے علاقے کا رہنے والا ایک شخص جس کو شیخ ابوالحسن حرقانی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کا بے حد شوق تھا، لیکن راستے کی دوری اور سفر کی مشکلات کا خیال آتا تو حرقان جانے کی ہمت نہ پڑتی۔ خیر آخر ایک دن شوق زیارت نے اس کو بےتاب کر دیا۔ دکھ زبا کی زیارت کے لیے سامان سفر باندھ لیا۔ راستہ کھٹن دشوار گزر رہا تھا، لیکن وہ ہمت کا پکا تھا۔ کئی دن تک پہاڑی اور جنگلی راستے سے ہوتا ہوا ایک طویل سفر کے بعد آخر کا منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ شہر حرقان میں آ کر اس نے شیخ ابوالحسن حرقانی رحمت اللہ علیہ کے گھر کا پتہ دریافت کیا۔ وہاں جا کر نہایت ادب سے دروازے کی زنجیر ہلائی۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت نے گھر کی کھڑکی سے جان کر پوچھا کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں حضرت شیخ ابوالحسن رحمت اللہ علیہ کی قدم بوسی کے لیے شہر تلکان سے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اس عورت نے کہا واہ میاں درویش، بھلا یہ بھی کوئی مقصد ہے جس کے لیے تو نے اتنا طویل کٹن سفر طے کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ تو نے دھوپ میں اپنی داڑھی سفید کی ہے۔ تمہاری عقل و دانش پر رونے کو جی چاہتا ہے۔ کیا تجھے اپنے وطن میں کام دھندا نہ تھا؟ عقیدت مند یہ ماجرا دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تاہم اس نے ہمت کر کے پوچھا حقیقت حال کچھ بھی ہو یہ بتائیں کہ شیخ صاحب کہاں ہیں؟ کیونکہ وہ عقیدت کا ہاتھ تھام کر آیا تھا، اس لیے اس عورت کی باتوں پر خاموش رہا۔ عورت نے جواب دیا ارے وہ کہاں کا شیخ شاہ بن گیا، اس نے تو دھوکے کا جال بچھا رکھا ہے۔ تو جیسے احمقوں کو اپنی ولایت کے جال میں پھنساتا ہے، اب بھی وقت ہے جہاں سے آیا ہے الٹے پاؤں واپس چلا جا، ورنہ اس دغا باز کے چکر میں پھنس کر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ نہ دین کا رہے گا نہ دنیا کا۔ وہ بڑا حضرت ہے، اس کی زبان اور آنکھوں میں ایسا جادو ہے کہ اچھا خاصا عقل مند بھی اس کے فریب میں آ جاتا ہے۔ اب تو اس شخص کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور کہنے لگا چراغ تلے اندھیرا بی بی، شیخ کے انور فیض سے ایک دنیا جگمگا رہی ہے اور ان کی عظمت نے افلاک کی رفتوں کو چھو لیا ہے۔ چاند پر تھوکنے والا اپنے منہ پر ہی تھوکتا ہے، کتا دریا میں گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ آفتاب عالم میں لاکھ پھونکے مارو وہ کبھی نہیں بجھ سکتا۔ غرض یہ کہ درویش نے شیخ کی اہلیہ کو ایسی کھڑی کھڑی سنائی کہ وہ منہ سا دیکھتی رہ گئی۔ وہ آدمی وہاں سے نکل کر شہر کے لوگوں سے شیخ کا پوچھنے لگا۔ کسی نے بتایا کہ جنگل کی طرف گئے ہوں گے۔ یہ سنتے ہی وہ راہ حق کا مسافر دیوانہ وار شیخ کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں شیطان نے اس کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر شیخ نے ایسی بے خدا بدتمیز زبان دراز عورت کو اپنے گھر میں کیوں رکھا ہے۔ عجیب معاملہ ہے، یہ میاں بیوی آپس میں کس طرح زندگی گزارتے ہوں گے؟ ایک آگ ہے اور دوسرا پانی، ان دونوں میں محبت کیسی ہو سکتی ہے؟ ایسے وسوسے آتے بیچارہ گھبرا کر لا حول ولا قوت پڑتا اور کانوں کو ہاتھ لگاتا۔ شیخ کے بارے میں ایسے خیالات کو دل میں جگہ دینا بھی نادانی ہے۔ انہی سوچوں کا تانا بانا بناتا چلا جا رہا تھا کہ وہ انہی خیالات کی دنیا میں گم تھا کہ اس کی نظر ایک شخص پر پڑی جو شیر کی پیٹھ پر اس شان سے سوار تھا کہ پیچھے لکڑیوں کا گٹھا لدا ہوا تھا اور ہاتھ میں سیاہ زام کا کوڑا تھا۔ عقیدت مند سمجھ گیا کہ یہی شیخ ابوالحسن حرقانی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ کچھ عرض کرتا، شیخ صاحب نے دور سے ہی مسکراتے ہوئے فرمایا عزیز اپنے فریبی نفس کی باتوں میں نہ آ اور ان پر دھیان نہ دے۔ ہمارا اکیلا پن اور جوڑا ہونا نفس کی خواہش کے لیے نہیں ہے، اللہ عزوجل کے حکم کی تکمیل کے لیے ہے۔ ہم اس جیسے سینکڑوں بے وقوفوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں۔ یہ گفتگو میں نے تمہاری خاطر کی ہے
تاکہ تو بھی بدخو ساتھی سے بنائے رکھے۔ تنگی کا بار ہنسی خوشی برداشت کر، کیونکہ صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بلند مقام اپنی بیوی کی بد زبانی پر صبر کرنے کی وجہ سے عطا فرمایا ہے۔ اگر میں اس کی ہر سرائی برداشت نہ کرتا تو یہ شیر میرا تابع کیسے ہوتا؟ اگر میرا صبر اس عورت کا بوجھ نہ اٹھا سکتا تو یہ شیر میرا بوجھ کیسے اٹھاتا؟ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ اس واقعہ سے یہ درس دے رہے ہیں کہ انسان کو ہر حال میں راضی بے راضی الہی رہنا چاہیے اور صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔ یقیناً صبر کرنے سے ہی اعلیٰ مقام حاصل ہوتے ہیں۔